کو سچا کرے اور زبان کو سچا کرے، یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جن کے کرم اور عنایت اور شفاعت کے بغیر ہماری آخرت کبھی کشتی پار نہیں لگے گی۔ اور مدرسوں کا کام میرے بھائی یہی ہے، اور کیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بہترین سے بہترین آدمی کون ہے جس پر رات اور دن اس دنیا میں اور موت کے بعد اللہ کا فضل ہو، قیامت کے دن افضل الناس کون ہے؟ آپ نے بتایا دو چیزیں ہیں، ایک وہ آدمی جس کا دل سچا ہو، ایک وہ آدمی جس کی زبان سچی ہو۔ دل کا سچا کہتے کسے ہیں؟ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ نے پوچھا دل کی سچائی یہ ہے کہ اس دل کے اندر کبھی کسی پر ظلم کرنے کا، کسی کا حق چھیننے کا، کسی کے مال میں خیانت کرنے کا، کسی کے قرض کو ادا نہ کرنے کا، کسی انسان پر ظلم کرنے کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور اگر آئے تو اپنے اللہ سے ڈر کر نکال دے اس کو۔ یہ ہے نقی تقی، کسی اللہ کے خوف کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے، قدم بڑھائے تب، ہاتھ اٹھائے تب، زبان کھولے تب، آنکھ اٹھائے تب، کان لگائے تب، دل میں کسی چیز کو سوچے تب، دماغ میں کسی چیز کو لائے تب، ہر وقت یہ سمجھے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ تب جا کر کے یہ آدمی تقی اور نقی بنے گا، کسی کی طرف سے کینہ، حسد، بغض دل کے اندر نہ ہو، بلکہ ہر آدمی کے لیے خیر کا پہلو سب رکھتا ہو۔ اگر ہو بھی حسد، اگر آئے بھی کینہ، تو اپنی زبان سے رو رو کر کے جس کی طرف سے کینہ ہے دعا کرے اس کے لیے خیر کا۔ تب یہ ایسی چیز ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اس کی دنیا بھی آباد ہے اور اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ میرے بھائی، ہر مومن کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک اللہ نے آپ کی تعلیمات کو زندہ کر رکھا ہے۔ ساری دنیا اپنے نبی کو نہیں جانتی تعلیمات کیا ہیں اس کی، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ لیکن یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس کا قرآن اس وقت سے لے کر آج تک زندہ و جاوید ہے۔ کہاں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور کہاں رائے چوٹی اتنے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایک مدرسے، اگر آپ ہر سال ہندوستان میں کتنے بچے حافظ تو 50,000 ہو سکتا ہے، 1,00,000 بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے دین کو محفوظ رکھا ہے۔ وہ جو معنویت ہے کہ مومن کی یہ تو زبان ہے جس کو یہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دل کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ چیزیں جو میں نے بتائی۔ پھر یہ دل ہر ایک کے لیے کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، کسی کی طرف سے بغض نہ ہو، کسی کی طرف سے حسد نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ دیکھو آج سارے ہندوستان میں، بلکہ حقیقت ساری دنیا میں مسلمان مطعون ہیں صرف دھرم کی وجہ سے۔
مسلمان پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اسلام کی وجہ ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی دھرم کی وجہ سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کا کام خراب ہے اس کی مخالفت کی جائے گی، لیکن یہ کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا دھرم ہے اس لیے اس کی مخالفت کرو، اسلام اس کے مخالف ہے، مخالف ہے، مخالف ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کی مخالفت، صحابہ نے نہیں کی مخالفت، مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں۔ جن لوگوں نے اسلام کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہا، خلافت اسلامیہ، حکومت اسلامی کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہا، اسلام نے ان کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی تھے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مہمان نوازی کرنا، اسلام نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ قرآن کے اندر ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین موجود ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اور اسلام کی مذہب کی بنیاد کے اوپر کہ اسلام مذہب ہے اس لیے اس کی مخالفت کرو، یہ دوسروں کا مذہب ہے، اسلام کا یہ مذہب نہیں ہے۔ جہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو، حسد، بغض، عناد اور دشمنی نہ کرو، اس مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر کرو۔ مذہب کیا ہے اسے دیکھ کر نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی تصویر ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے اسلام کو، جاہل ہیں اسلام سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جہاد کرنے کے لیے، جہاد کا مطلب کیا ہے کہ سر قلم کرنے کے لیے، جو مسلمان نہیں ہے اس کے سر کو کاٹ۔ جاہل لوگ ہیں، نہ قرآن کو پڑھا ہے نہ قرآن کو جانتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ جب کہا کہ دل کو صاف رکھو، ہر انسان کے ساتھ دل کو صاف رکھو۔ جب کہا کہ زبان سچی کرو، ہر انسان کو دھوکہ دینے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ اس کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں سمجھ بوجھ کر جان کر کہہ رہا ہوں، قرآن سمجھ کر کہہ رہا ہوں، حدیث کو پڑھ کر میں نے آپ کو سنا۔ کہیں اس حدیث کے اندر مسلمان اور کافر اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں، یہودی اور نصرانی کی۔ دل کو صاف رکھ، کینے سے، بغض سے، حسد سے، ہر آدمی کے کینے اور دشمنی سے اپنے دل کو صاف رکھ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اللہ کا رسول جو فرماتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق فرماتا ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ میرے بھائی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور میں یہ آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ خود کوشش کریں کہ اپنے دل کو، اپنی زبان کو سچا کریں، اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیے، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اسلام ہے کیا چیز۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے قبول کیا، لیکن ہم اپنے کردار سے اسلام کی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ اسلام کی تصویر تو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ میری طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس میں کہیں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ
افضل الناس، اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین بندہ افضل جو اللہ کی رحمت کے قریب ہو وہ کون ہے؟ جس کا دل ایسا صاف اور ستھرا ہو۔ کس کی طرف سے، کس سے صاف اور ستھرا ہو؟ کوئی قید نہیں ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، ہر ایک برابر ہے۔ مسلمان کا انسان کے ساتھ کیا معاملہ وہ ہے حدیث۔ اس ماحول میں جس میں میں اور آپ اور ہندوستان کے مسلمان عام طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام کو خاص طریقے پر جن دشواریوں کا سامنا ہے، میں کہتا ہوں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ ہر شخص سمجھتا ہے اگر آپ اس تصویر کو اپنے مذہب کی دنیا کے سامنے پیش کریں گے، چاہے آپ کا ملنے والا مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کریں گے، جس خدمت پر آپ کو اللہ دنیا میں بھی بہترین بدلہ دیں گے اور آخرت کے اندر بھی بہترین بدلہ دیں گے۔ علماء کو خاص طریقے پر اس چیز کو دل میں بیٹھالنا چاہیے اور اپنی زندگی کو لگانا چاہیے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور مشکات کے اندر موجود ہے، جلد ثانی کے اندر۔ آپ اس میں اس حدیث کو دیکھ لیں جو میں نے پڑھی ہے، آپ کے سامنے بہت سے لوگوں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا ہوگا۔ علماء کو اور سمجھدار لوگوں کو جو میں نے کہا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کا تقاضا امت سے کیا ہے، یعنی اللہ کا تقاضا مسلمان اور مومنین سے کیا ہے کہ انہیں اپنی زندگی کس طرح کی بنانی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسا رکھنا چاہیے۔ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا شمار بھی افضل الناس میں ہو جائے گا، ان لوگوں میں ہوگا جن کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں کل قیامت کے دن ہوگا، جو خدا کی رحمت کے قریب ہوں گے، جو حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانی پئیں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کردار کا حامل بننا چاہیے اور اس چیز کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ